اگر ہم 2018 سے لے کے 2020-21 کی بات کریں، واقعی ایک بوم تھا اس میں ریل اسٹیٹ میں. اس میں اسکیم بھی ہوئے، فراڈ بھی ہوا بہت سارا. جس کے پاس 200 کنال کی جگہ ہے نا، اس نے سوسائٹی اوپن کر لی، مارکیٹنگ کمپنیز کو انوائٹ کر لیا، ایک اچھے سے بڑی سی ایک ایونٹ کرا لیا سرینا میری، لوگوں کو شو کرایا کہ ہمارے پاس جناب جی 1 لاکھ کنال جگہ ہے. پشاور میں 2 ایسے بڑے گروپس آئے جنہوں نے سوسائٹیز لانچ کی. انہوں نے کیا کیا، لوکیشن پہ 1-2 مشینری کھڑی کر دی، 1-2 ٹریکٹر لے آئے. پشاور میں 2 سوسائٹیز آئیں، ایک بڑا جانا نام لے سکتے ہیں؟ یہ جو بلو ایریا کی پوری پٹی کو نکالیں، وہاں سے بھی بہت ساری مارکیٹنگ کمپنیز نکلتی ہیں. یہ تو کیوں ہے ایسا؟ مطلب کہ آپ بھی اسی چین کا حصہ بنے تھے. لوگ چلے گئے، چیزیں بیچ کے چلے گئے، جن کے اپنے پروجیکٹس نہیں تھے، جنہوں نے لوگوں کی ایسی انویسٹمنٹ ایسی جگہ کرائی ہوئی تھی، وہ لوگ تو چلے گئے. اب صرف اس ٹائم جینون آپ اس کو مارکیٹنگ کمپنی بولیں جو سسٹین کر لی ہیں، وہی صرف موجود ہے. آپ اس پلاٹ کے آنرز کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے، پہلے وہ اس کے ساتھ آپ جائیں گے، پھر مارکیٹنگ کمپنی آنر ڈھونڈے گا. سوسائٹیز نے لوگوں کے بہت زیادہ نقصان بھی کیا. بالکل ڈیولپمنٹ چارجز لگا دینا کہ بھائی اتنے ڈیولپمنٹ چارجز ہیں، یہ دیں گے تو آپ کو پوزیشن ملے گا. سب سے زیادہ نقصان اس میں کلائنٹ کا. اب 15 لاکھ کا پلاٹ لیا 5 مرلے کا، 35 لاکھ 40 لاکھ کا پڑ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اعتماد انٹرنیشنل کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ شوال امین. دوستوں، آج ہم ایک الگ انداز میں موجود ہیں، ایک پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں، اور سی ای او اعتماد انٹرنیشنل فضل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن آج ایک ڈفرینس کیا ہونے والا ہے، وہ یہ کہ ان ڈیپتھ انالیسز ہوگا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا. کیوں یہ مارکیٹ کبھی کریش کر جاتی ہے، کبھی ایک رائز اینڈ فال کی ایک سچویشن ہے جو کہ ایک ویریبل سچویشن ہم نے دیکھی ہے ریئل اسٹیٹ میں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو ڈسکس کریں گے، ساتھ ہی ساتھ لیٹس ڈگ آؤٹ کہ ان کی پرسنل لائف میں بھائی کیا چیزیں ہوئی جس نے ایک ٹرانزیشن دی ان کی لائف میں کہ بھائی یہ آئیں ریئل اسٹیٹ کی طرف. اور بھائی ایک تو ایک پراپرٹی ڈیلر والا جو ٹیگ ہے اس سے ڈرنا یا نہ ڈرنا، تو کس طرح ایک کارپوریٹ ورلڈ میں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ان کی آمد ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شوال؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت؟ میں ٹھیک، الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. بڑا مشکل سے جو ہے ٹائم نکلتا ہے آپ کا. ایز اے سی ای او آپ کی بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ویسے ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ بھائی سی ای او جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے ایک محنتی سی ای او سب کچھ کرتا ہے. اچھا، اسٹارٹنگ فرام یور پرسنل لائف، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ڈگری کس کے اندر تھی، اور کیا وہ ڈگری ریلیونٹ تھی آپ کی فیلڈ سے؟ بالکل. ڈگری MBA پروجیکٹ مینجمنٹ میں کی، اور تقریباً ریلیونٹ تو اس طرح نہیں تھی، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں ایسے پروجیکٹس ہوتے تھے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سیکھنے کو ملتا تھا ہمیں. اچھا، تو اب آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ کے انڈر ڈگری تھی، پھر آپ نے کس طرح اس کو دیکھا کہ آپ جو ہے ریئل اسٹیٹ کو بعد میں ٹچ کریں؟ آپ تو اس فیلڈ میں بھی جا سکتے تھے، مینجمنٹ کی فیلڈ کے اندر. اس لیے شوال بیسکلی ہمارا یہ ایک فیملی بزنس تھا. والد صاحب میرے جو چاچو ہیں وہ سارے یہ ریل اسٹیٹ کا ہی کام کرتے تھے. لیکن اس ٹائم اگر ہم 10 سال پیچھے تھوڑا چلے جائیں تو اس ٹائم مینول کام تھا. نیوز پیپر پہ زیادہ تر ایڈز آپ نے دیکھے ہوں گے. گھر کا ایڈ لگا نیوز پیپر، کوئی رینٹ پہ چیز دینی ہے، گھر دینا ہے، شاپ دینی ہے، نیوز پیپر پہ ایڈ لگایا، اس پہ کالز آئیں، لوگوں کو وزٹ کرایا. ہم لوگوں نے اس کو آ کے تھوڑا سا ماڈرن وے کی طرف لے کے گئے. اچھا، پراپر ایک سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس طرح اوورسیز لوگوں کو ہم نے اس طرف لے کے آئے سوشل میڈیا کے ذریعے. تو کافی ہم نے چینجنگ کی، اور الحمدللہ ہمیں بڑی کامیابی بھی اس میں ملی. تو یہ تھا کہ فیملی بیک گراؤنڈ سے اس میں ایک ہم ٹچ تھا، اور وہ تھوڑا سا ہمیں ایکسپیرینس وہاں سے بھی تھا. گھر میں بھی اگر کوئی بڑے آ گئے تو باتیں کرنی، پراپرٹی کی باتیں، آج یہ چل رہا ہے، آج وہ چل رہا ہے، تو پھر ہم سنتے تھے شروع سے. زبردست. بس یہ کہ آپ ایک ایکسپیرینس بھی آ جاتا ہے نا فیملی بیک گراؤنڈ سے کہ بھائی یہاں پہ جو پروز اینڈ کونز ہیں وہ کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ آلریڈی اپنے بڑوں سے دیکھ لیتے ہیں. بالکل. جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے نا، وہ پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو، بڑے بھائی نے لو میرج کی، چھوٹے بھائی کو نہیں کروانی. تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے جو ہے وہ سیکھا تھا کہ یار اب ہمیں نا تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. ایک ویسی مثال ہے. تو اسی طرح یہ کہ جب آپ پیرنٹس کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک رول ماڈل بھی بن جاتے ہیں. تو بڑی اس میں ایک زبردست چیز ہے کہ آپ اس وجہ سے اس فیلڈ میں آئے. اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مارکیٹ کافی زیادہ سیچوریٹڈ ہے ریئل اسٹیٹ کی، تو اس میں یہ جو فلکچویشنز ہیں اس کو آپ نے ٹیکل کس طرح کیا؟ ایک وقت تھا جب ایک بوسٹ تھا ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں، لوگوں نے جو ہے وہ، اگر سمپل الفاظ میں کہا جائے، کئی ڈبے سے V8 تک آئے ہیں. تو
اتنا فائدہ اٹھا کے آج وہ خودکشیوں تک باتیں پہنچ رہی ہیں. تو کیسے آپ آپ کیسے ٹیکل کر رہے ہیں اس چیز کو؟ اس میں آپ نے جو بات کی نا ایک بوم کی، اگر ہم 2018 سے لے کے 2020-21 کی بات کریں، واقعی ایک بوم تھا اس میں ریل اسٹیٹ میں، اور ٹیمپریری بوم بھی کہہ سکتے ہیں، یا واقعی مارکیٹ ٹھیک تھی. جس طرح کووڈ کے ٹائم میں ریل اسٹیٹ بہت اچھی گئی ہے. اس کے بعد حالات تھوڑے سے چینج ہو گئے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں اسکیم بھی ہوئے، فراڈ بھی ہوا بہت سارا. اچھا. آپ اگر اسلام آباد راولپنڈی کی بات کریں تو چکری روڈ کو ہم لے لیں، چکری روڈ پہ کتنی سوسائٹیز آئیں. اب تو کافی. ہاں، لاہور کی اگر ہم بات کریں تو کالا شاکا کو جو ایک روڈ ہے یا جو بھی وہ جگہ ہے، اس پہ بہت ساری اسکیم اور فراڈز ہوئے. بہت زیادہ سوسائٹیز آئیں. چکری میں کتنی سوسائٹیز آئی ہوں گی؟ وہاں پہ آلموسٹ 10 سے 15 سوسائٹیز آئیں. ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں 2 سوسائٹیز صرف رہ گئی ہیں. ساری سوسائٹیز وہ ختم ہو گئی. انہوں نے بکنگز بھی، لوگوں نے انویسٹمنٹس بھی کی اس میں، اور ایک قسم کا فراڈ تھا. تو وہ سارا واپس پھر ڈاؤن چلا گیا. اسی طرح میں نے جس طرح بتایا لاہور میں، اب لاہور میں یہ اسکیم شروع ہوا ہے. جو کالا شاکو کو جو روڈ ہے، یہ جو بیلٹ ہے پوری، یہاں پہ اب یہ ایک قسم کا یہ تو ہے. یہ تو لوگوں کا اتنا فائدہ اٹھایا گیا ہے کہ بھائی اب میرا خیال ہے لوگ سمجھ گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو کیا اویئرنیس آ چکی ہے؟ اور کیا جو کانٹینٹ بناتے ہیں، مارکیٹنگ کمپنی زیادہ تر کانٹینٹ پہ بھی اب چل رہی ہیں، انحصار کر رہی ہیں کہ بھائی ڈیجیٹل سے ایک پروموشن ہو جانی چاہیے. تو کیا اس سے لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے جو ریسرچ والی آڈینس ہے؟ دیکھیں، اس میں اویئرنیس تو اگر ہم بات کریں، ہمیں پہلے کلائنٹ کو بھی پراپر اس کی ریسرچ کرنی چاہیے. اگر ہم آر ڈی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ بالکل کلیئر ہے کون سی جو سوسائٹیز ہیں ان کا این او سی کلیئر ہے، کون سی سوسائٹیز کا این او سی نہیں کلیئر. یہاں پہ لوگ نہیں سمجھتے. ایل او پی بھی اگر ان کا تھوڑا سا کلیئر ہے، اس کی کوئی ان کو، یا اگر ہم این او سی کی بات کرتے ہیں، وہ فاٹا ویب سائٹ سے بھی پتہ لگا. سوسائٹیز ایسا کرتی ہیں، کوئی 500 کنال کلیئر کر لی، اس کے بعد اوور سیلنگ کرتی، تقریباً 5000 کنال کی، 6000 کنال کی اوور سیلنگ کرتی ہے. اس پہ آ کے پھر بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں. مارکیٹنگ جو کر رہی ہیں وہ فرمز، مارکیٹنگ کمپنیز بھی پھنس جاتی ہیں. انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی، جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ بھی اسی طرح، وہ آگے وہی انہی فائلز کو آگے دے دیتے ہیں. وہ فائلز بیسکلی فائل بنانے میں تو تقریباً 100-200 روپے کا خرچہ ہے، لیکن اس کو آگے دینے میں وہ اگر اینڈ یوزر تک جاتی ہے 1,00,000-1,50,000 کی، اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، 10-15 سال کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ پیچھے جو ہے وہ بیچارہ جو انویسٹر ہے اس کو ہی آخر میں یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ اگر کسی یہ میرا خیال ہے فضل بھائی فائل سسٹم سے یہ چیز آئی ایسے ہی کہ انویسٹر کو نہیں پتا وہ کہاں پہ اب جا رہا ہے، اس کا پلاٹ کہاں پہ ہے، اس کو جو اس کی لوکیشن بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ اسی کو ایک چھوٹا سا فیکٹ ہے جس کو یوز کر کے لوگ دھوکہ. اچھا، میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. اب حالات چینج ہو گئے. اگر ہم پچھلے 1-2 سالوں کی بات کریں تو یہ ایک ٹرینڈ چل گیا تھا. جس کے پاس 200 کنال کی جگہ ہے نا، اس نے سوسائٹی اوپن کر لی. سوسائٹی اوپن کی اس نے بتا دیا بھائی کہ جو بھی ہے وہ اس جگہ کا آنر ہے، یا اس نے پرچیزنگ کر لی 200 کنال سپوز ہم لے لیتے ہیں. اس نے اب مارکیٹنگ کمپنیز کو انوائٹ کر لیا، ایک اچھے سے بڑی سی ایک ایونٹ کرا لیا سرینا میرٹ میں، اس سے بڑے کہیں پہ ایک ایونٹ کرا لیا. اس سے لوگوں کو گریب کیا، لوگوں کو بلایا، پراپرٹی ڈیلرز، مارکیٹنگ کمپنیز، سب لوگ آئے. لوگوں کو شو کرایا کہ ہمارے پاس جناب جی 1,00,000 کنال جگہ ہے، آپ لوگ بیچیں اس کو. ایسا بہت دفعہ ہوا. ابھی اگر آپ دیکھیں پشاور میں 2 ایسے بڑے گروپس آئے جنہوں نے سوسائٹیز لانچ کی. وہاں پہ انہوں نے لوکیشن بتائی. انہوں نے کیا کیا، لوکیشن پہ 1-2 مشینری کھڑی کر دی، 1-2 ٹریکٹر لے آئے. پشاور میں 2 سوسائٹیز آئیں، ایک بڑا جانا نام لے سکتے ہیں؟ چلیں نام نہیں لیتے، ویسے ہم بتا دیتے ہیں. تو مشینری کھڑی کر دی. اب لوگ آئے، مارکیٹنگ کمپنیز نے کام شروع کیا، اس پہ اینڈ یوزر کو دکھایا کہ بھائی یہ سوسائٹی ہے. ابھی تک نہ بلکہ ان 2 میں سے ایک سوسائٹی بالکل غائب ہو گئی ہے. تو آپ کیسے بچے اس چیز سے ایز اے مارکیٹنگ کمپنی؟ اچھا، ہم لوگوں نے اس پہ پراپر ورکنگ کی، تھوڑا کام کیا، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ سوسائٹی کام نہیں کری کہ ہم نے چھوڑ دیا. پھر اس پہ ہم نے مزید کام ہی نہیں کیا. لیکن دیکھیں، ہمارا کام کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی آپ نے ٹھیک پوچھا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ایسا بسایا جاتا ہے سوسائٹیز میں. وہاں 1-2 مشینریز کھڑی کر کے 20 سے 30 کنال جگہ ہوتی ہے،
اور بیچ دیتے ہیں وہ 200 سے 300 1000 2000 ایون کہ ایک سوسائٹی ہے وہ دعویٰ کرتی ہے 1,00,000 کنال کی. اگر آپ موقع پہ جائیں جگہ نہیں ہے ان کے پاس. لیکن ہو سکتا ہے یہ پلاننگ ہو کہ ہم سیل کریں, اوور سیلنگ کریں, پھر پرچیزنگ کریں. لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی زمینیں نہیں دیتے, یہ بھی مسئلہ آ سکتا ہے. تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ پشاور میں 2 بڑے گروپس تھے جن میں سے ایک اب بالکل غائب ہو گیا. اب جنہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی تھی وہ ان بیچاروں کو تو نقصان ہو گیا, اور وہ اس طرح کے کسی ریکوری کا آپشن نہیں ہے کہ اگر کوئی اسکیم میں اچھے گروپ کرتی ہیں ریکوریز. شوال اچھے جو گروپ ہوتے ہیں وہ ان کے اگر کوئی لاہور میں پروجیکٹ ہے, کوئی ملتان میں ہے, تو وہاں پہ ان فائلز کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. کچھ گروپس اچھے ہیں وہ کر لیں, لیکن کچھ گروپس جو ہوتے ہیں ان کو دیکھیں یہ بڑی بڑی مچھلیاں وہاں تک بیکام بندے کا ہاتھ پہنچنا بڑا مشکل ہے, تو ریکوری بڑا مشکل ہوتی ہے. تو لیکن کچھ کرتے بھی ہیں ریکوری. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک مارکیٹنگ کمپنی کی بات کریں تو ہم نے دیکھا لائنیں لگ چکی ہیں اب تو. یہ جو بلو ایریا کی پوری پٹی کو نکالیں, وہاں سے بھی بہت ساری مارکیٹنگ کمپنیز نکلتی ہیں. تو میرے خیال میں کہتے ہیں پتھر اٹھا لو تو مارکیٹنگ کمپنی نکلے گی. تو کیوں ہے ایسا, کیوں ہے؟ مطلب کہ آپ بھی اسی ایک چین کا حصہ بنے تھے, تو آپ اب کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں یا پھر کہیں شفٹ؟ اب ایسا نہیں ہے, اب ایسا نہیں ہے. یہ لاسٹ ایئر سے اگر ہم 1 سال سے 1.5 سال کی بات کریں, چلے گئے. جو تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے, جو کم وقت کے لیے اور کچھ عرصے کے لیے, اب وہ ایسا رش نہیں, ختم ہو گئے. لوگ چلے گئے. بالکل ایسا ہی ہے. لوگ چلے گئے, چیزیں بیچ کے چلے گئے, جن کے اپنے پروجیکٹس نہیں تھے, جو ایسی سوسائٹیز میں بیزی تھے, جنہوں نے لوگوں کی ایسی انویسٹمنٹ ایسی جگہ کرائی ہوئی تھی, وہ لوگ تو چلے گئے. اب صرف اس ٹائم جینون جو آپ اس کو مارکیٹنگ کمپنی بولیں, جو سسٹین کر لیں, وہی صرف موجود ہے. جو اس ٹف ٹائم میں سروائیو کر رہا ہے, صرف وہ بندہ موجود ہے. باقی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ اگر یہ جو آپ نے بتایا بلو ایریا والی جو بیلٹ ہے پوری, ایک جنا ایونیو والی جو ہے بیک پہ فضلیاق روڈ ہے, اس پہ آپ کو بہت کچھ اب اس طرح کا نہیں ملے گا. بہت بڑے بڑے گروپس جا چکے ہیں. صرف جینون جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں, وہ موجود ہیں, اور وہی آپ کو ملیں گے. جن کے اپنے پروجیکٹس تھے, جن کے اپنے پروجیکٹس ہیں, وہ آپ کو ملیں گے. باقی اب نہیں رہے, لوگ چلے گئے. بالکل. اور یہ اچھا بھی ہوا. اب جو انشاءاللہ جو اینڈ یوزر ہے, اس کو اب جینون چیز ملے گی, اس کو پراپر ٹائم سے ڈیلیوری ملے گی. اگر اس نے پلاٹ لیا ہے, اس نے شاپ لی ہے, یا اپارٹمنٹ کمرشل میں انویسٹمنٹ کی ہے, ان کو اب چیز ملے گی. اچھا فضل بھائی, آپ کی کنورژن کی طرف تو آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جسٹ فار دا نالج یا ایجوکیشنل بھی تھوڑا جانا چاہیے یہاں سے. آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ ڈفرینس, کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی مارکیٹنگ ایجنسی, پھر جو ہے ایک بلڈر جو ایک کنسٹرکشن کمپنی ہو, اور تیسرا وہ جو کہ اس طرز سے چلتے ہیں کہ اپنی ایپ ڈیولپ کر لیتے ہیں, اس پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں, اپنے ایڈز دیتے ہیں, اور وہ تو ان 3 طرح کی کیٹیگریز کو آپ کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور کس والے بزنس میں اب کی مارکیٹ میں زیادہ فائدہ ہے؟ اچھا, یہ جو آپ نے کویشچن کیا, میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. دیکھیں, مارکیٹنگ کرنا ایک فن ہے, وہ ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. اچھے اچھے پروجیکٹس ہمارے پاس آن بورڈ ہیں, لیکن ابھی ہم لوگوں نے جو کوشش کی, ہم اپنے پروجیکٹس پہ آ گئے. دیکھیں, اس میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے, ایک پروجیکٹ ہے, آپ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ 2 پارٹنرز ہیں, کل کو 2 پارٹنرز کے آپس میں کلیش آ گیا, تو مارکیٹنگ جو فرم ہے اس نے فائلز آگے لوگوں کو دی ہوتی ہیں, یا انویسٹر ہو گیا, اینڈ یوزر ہو گیا, وہ بندہ خسارے میں چلا جاتا ہے اس میں. اچھا, اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ ان میں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ ایک پلاٹ کا اونر ہے, وہ اس پلاٹ کی مارکیٹنگ جو ہے وہ کسی فرم کو دے دیتا ہے کہ آپ لوگ اس کی مارکیٹنگ کریں. اب وہ اس کے مختلف ایڈز لگتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, آگے انویسٹرز کو دیا جاتا ہے, اینڈ یوزرز کو دیا جاتا ہے, تو اس طرح کر کے آگے وہ سیل کرتے ہیں. اب وہ جو آنر ہے, اگر وہ کنسٹرکشن خود کر سکتا ہے اچھی بات ہے, نہیں کرتا تو آگے وہ کنسٹرکشن کمپنی کو ہی دیکھتا ہے, جو انجینئر کونسل سے رجسٹرڈ ہو گورنمنٹ سے, اور ساری چیزیں ان کو آگے دیتے ہیں. وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح اتنے ٹائم میں ہم یہ پروجیکٹ بنائیں گے. تو یہ پورا ایک سارا سیٹ اپ اس طرح ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اس میں سب سے بیسٹ کیا ہے؟ ہاں جی, بیسٹ یہ ہے کہ پلاٹ آپ کا اپنا ہو, مارکیٹنگ کمپنی آپ کی ہے, آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی خود کر رہے ہیں, ٹھیک ہے,
آپ اس کو خود سیل بھی کر رہے ہیں اور آپ بنا بھی خود رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ بنا خود نہیں رہے تو کوئی بات نہیں, آپ کے پاس ایک بلڈر ہے, وہ اس کی کنسٹرکشن کرے گا. لیکن چلیں وہ کنسٹرکشن کوئی بلڈر کر رہا ہے اس کی, لیکن پروجیکٹ آپ کے اپنے نام پہ, آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی خود کریں. اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے, سب سے زیادہ فائدہ وہ آپ کے اینڈ یوزرس کو ہے, جو آپ سے بکنگس کرتے ہیں, ان کو اس کا فائدہ ہے. ایک تو ٹائم ڈلیوری جو ہے پروجیکٹ کی وہ ٹائم سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو ریٹرن اچھا ملتا ہے اس کا. ری سیل بھی وہی کر کے دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کلائنٹس آ رہے ہیں. اب ایک فرسٹ فلور کی کوئی شاپس ہیں وہ سولڈ آؤٹ ہو گئی ہیں, تو سیکنڈ فلور کی دوبارہ اگر فرسٹ فلور پہ کوئی آتا ہے تو وہیں سے وہی شاپ آپ کی ہے سپوز. مطلب اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک جو ڈیولپر ہے وہ آپ, کیونکہ ایز اے ڈیولپر ہی آپ آ رہے ہیں, کیونکہ آپ مارکیٹنگ کمپنی تو ہیں لیکن جسٹ فار یور پروجیکٹ جو کہ آپ کا پروجیکٹ ہے, تو وہ جو کسٹمر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ سے بات کرتا ہے. تھرڈ پارٹی کوئی سورس نہیں ہوتا کہ یار چلو یار ان سے بات کر لیں, پھر وہ اپنا مارجن رکھیں, پھر وہ, تو میرا خیال یہ بھی ایک بڑا اچھا فیکٹر ہے کہ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے اور 1 to 1 بات ہوتی ہے. ایسے ہی ایسے ہی ہے. اور میں اچھا اس پوڈ کاسٹ کے آج جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہمارے کلائنٹس کو یا ویسے جو اینڈ یوزرز ہیں ہماری ان کو بڑا فائدہ کیا ہے وہ بتاتا ہوں. فائدہ یہ ہے کہ آپ آئیں, سب سے پہلے پلاٹ کے ڈاکومنٹس دیکھیں, یہ آپ کا فرض ہے, آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے اس پہ کہ بھئی پلاٹس کس کے نام پہ ہے, کس کمپنی کے نیم پہ ہے, آپ وہ چیک کریں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کریں. اور یہ بھی بتائیں کہاں سے چیک کریں گے, میں میرے خیال ہے ہر قسم کا یوزر. دیکھیں اب اگر ہم فیصل ہلز کی بات کرتے ہیں, فیصل ہلز کی ہم کوئی پروجیکٹ فیصل ہلز میں اس کی بات کرتے ہیں, فیصل ہلز کی آپ سائڈ آفیسز بنے ہوئے, ہیڈ آفس بنا ہوا ہے فیصل ٹاؤن کا, آپ وہاں چیک کر سکتے ہیں. آپ سپوز ہماری کوئی ٹیم ممبر ہے, آپ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کو آفس آپ کے ساتھ میٹنگ سیٹ کریں گے, آپ کو ڈاکومنٹس دکھائیں گے, وہاں سے آپ اس کی ایک فوٹو کاپی لے کے آپ ہیڈ آفس چلے جائیں, ان سے پوچھیں کہ یہ کس کا ہے پروجیکٹ, کیا یہ اعتماد انٹرنیشنل کے نام پہ ہے, یہ پلاٹ ان کا ہے. تب آپ کو 80% آپ کی چیزیں یہیں پہ کلیئر ہو جائیں گی کہ بھئی میں نے آپ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, میرا یہ پلاٹ ہے اور یہ ان کا پلاٹ ہے. کل کو اگر کوئی ایشو بھی بنتا ہے تو کم از کم آپ ڈائریکٹ ہیں آنرس کے ساتھ, آپ اس پلاٹ کے آنرس کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ بھئی وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے, پہلے وہ اس کے ساتھ آپ جائیں گے, پھر مارکیٹنگ کمپنی آنر ڈھونڈے گا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ. میرے خیال ہے آپ نے اس کا بھی پھر جواب دے ہی دیا ہے کہ یار آپ کیوں شفٹ ہوئے اس طرف, ٹھیک ہے, کہ بھائی ضروری ہے, اٹس امپورٹنٹ کہ آپ یہاں پہ آئیں اور خود ایک اس کے کنسٹرکشن کے طور پر آپ اس کو آئیں اور مارکیٹ کریں. جی جی جی. شفٹ ہونے میں دیکھیں پہلے ہم لوگ, میں نے بتایا نا کہ مارکیٹنگ کرنا ایک فن ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہے, سارا کچھ ہے. سوسائٹیز نے لوگوں کے بہت زیادہ نقصان بھی کیا. بالکل. اگر پروجیکٹ 3 سال کا ہے تو سوسائٹیز لے گئے اس کو 10 سال تک, 8 سال تک. اب ٹائم کا کوئی ایشو نہیں, چیز لیٹ ہے چلیں ویٹ کر لیتے ہیں 8-10 سال. اس کے بعد چارجز لگا دینا, ڈیولپمنٹ چارجز لگا دینا کہ بھئی اتنے ڈیولپمنٹ چارجز ہیں, یہ دیں گے تو آپ کو پوزیشن ملے گا. سب سے زیادہ نقصان اس میں کلائنٹ کا. اب 15 لاکھ کا پلاٹ لیا 5 مرلے کا, آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز کا, تو آپ کو 35 لاکھ 40 لاکھ کا پڑ گیا. آپ کو تو اس کا نہیں پتہ تھا. تو آپ کو جب تک پوزیشن نہیں ملے گا, جب تک آپ ڈیولپمنٹ چارجز نہیں دیں گے, یہ بہت بڑا نقصان ہوا. اور اس سے ہماری بھی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے. ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں وہ بھی بالکل اس مسئلے میں آتے ہیں. وہ ان کا انویسٹر ہے, ان کا جو کلائنٹ ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے, تو اس چیز سے ہمیں ہائڈ کیا ہوتا ہے, ہمیں ریئلٹی نہیں بتائی ہوتی. اچھا. اور الزام پھر مارکیٹنگ کمپنی پہ آتا ہے کہ یار آپ جو ہیں یہ اس کو کر رہے ہیں, کیونکہ فرنٹ فیس تو وہی ہوتا ہے نا, آپ ہی ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس میں بھی بہت سی سوسائٹیز, میں نام تو نہیں لوں گا, ہم لوگوں نے کلائنٹس کو سپورٹ کیا. ہمارے چیئرمین صاحب نے لوگوں کے ساتھ ہر ایک بھاگ دوڑ میں ان کی ہیلپ کی, سوسائٹیز تک, ایون کہ پوزیشن لے کے دیے لوگوں کو, اپنے کلائنٹس کو. ٹھیک ہے. بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. تو یار ایک سوال آ رہا تھا, لوگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ یار کیا نیا کون سی لوکیشن پہ آپ آنے والے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو H13 نظر آیا, فیصل ہلز نظر آیا, میں لوگوں کی لینگویج یوز کر رہا ہوں یہاں پہ, آپ کو یہ نظر, آپ کو کیا کوئی بیچ کا کوئی راستہ نہیں ملا؟ آپ جو ہیں ایک طرف H13 میں جا رہے ہیں کشمیر ہائی وے, دوسری طرف آپ جو مارگلا ایوینیو فیصل ہلز میں جا رہے ہیں, تو کوئی بیچ کا راستہ, کوئی ایسی جگہ جو کہ ایکسیسیبل ہو. لوگ سوال کرتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ میں آپ کو سب سے پہلے فیصل ہلز کی ہم بات کر لیتے ہیں. چودھری مجید صاحب اس کے آنر ہیں, وہ لے کے چل رہے ہیں اس پروجیکٹ کو.
مارگلا ایونیو جو ہے، مارگلا ایونیو بننے کے بعد سب سے زیادہ جو کنسٹرکشن اس ٹائم اس 2 سالوں میں ہوئی ہے وہ اس بیلٹ میں B17 اور فیصل ہلز میں ہوئی ہے. آپ خود کہاں رہتے ہیں؟ میں B17 B17 میں. تو آپ کہاں سے جاتے ہیں؟ زیادہ تر مارگلا ایونیو یوز کرتا ہوں. کلیئر روڈ ہے. اور اب میں دوسری بات بتا رہا ہوں، اب اگر ہم اس کے ریٹس کی کمپیریزن کریں D12 سے، D12 اور فیصل ہلز کا کتنا ڈسٹینس ہے؟ ہارڈلی کوئی 7-8 منٹ 5 سے 7 منٹ ہوگا. ایسا ہی ہے. D12 میں اس ٹائم جو اپارٹمنٹ کے ریٹس ہیں پر اسکوائر فٹ وہ 40 سے 45 ہزار ہیں پر اسکوائر فٹ ریٹ کی میں بات بتا رہا ہوں. جو اچھے ٹاورز وہاں بنے ہوئے ہیں اور جو بن رہے ہیں، آپ یہی ریٹس آپ فیصل ہلز کمپیریزن کریں. فیصل ہلز میں فرنش اپارٹمنٹس 14 سے 15 ہزار کا ہے، سیمی فرنش آپ کو 10 سے 12 ہزار. دیکھیں ڈسٹینس دیکھیں اور ریٹس دیکھیں. اب ہم آتے ہیں گھروں کی طرف. 4.5 مرلہ کا جو گھر ہے اس ٹائم D12 میں وہ آپ کو 4 کروڑ 4.5 کروڑ سے کم نہیں ملے گا. یہ تو ہے. یہی 5 مرلہ فیصل ہلز میں بڑے پلاٹس ہیں، مطلب 4.5 سے بڑی کی کٹنگ ہے، 25-50 کی کٹنگ ہے. 5 مرلہ جو گھر ہے آپ کو وہ تقریباً آپ کو 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ کے درمیان مل جاتا ہے، اور وہ بھی انسٹالمنٹ پہ. اچھا اب D12 کا 4 کروڑ کم نہیں بتا رہے؟ میرا خیال ہے کہ B17 میں یہ ریٹ ہے. میں منیمم بتا رہا ہوں آپ کو D12 کے ریٹس، اور مطلب آپ اس کی اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں، اور وہ ایک پراپر سوسائٹی ہے فیصل ہلز. مطلب آپ کے فاصلہ بہت کم ہے. بہت کم فاصلہ ہے. آپ یہ مارگلا ایونیو بننے کے بعد اس میں ریٹس میں ریٹس کا فاصلہ زیادہ ہے، کافی ریٹس کا. اب دوسری بات ہم کرتے ہیں H13 کی. دیکھیں اس ٹائم کشمیر ہائی وے پہ ہم کشمیر ہائی وے کی بات کریں گے، جو سری نگر ہائی وے بھی بولتے ہیں اس کو. ایسا ہی ہے. اس پہ آپ دیکھیں گے پروجیکٹس کے ریٹس کیا چل رہے ہیں. H13 سے بلو ایریا آپ کا ہارڈلی 5 سے 10 منٹ کے فاصلے پہ. H13 سے اسلام آباد ایئرپورٹ ہارڈلی کوئی 5 سے 10 منٹ کے. آپ H13 اور کو کمپیریزن کرتے ہیں ٹاپ سٹی ممتاز سٹی کے ساتھ. اس ٹائم ٹاپ سٹی ممتاز سٹی میں پر اسکوائر فٹ اپارٹمنٹ کے جو ریٹس ہیں وہ آپ کو تقریباً 20 سے 25 ہزار سے کم نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم کمرشل کی بات کرتے ہیں، کمرشل جو شاپ ہے گراؤنڈ فلور پہ وہ 50 ہزار سے آپ کو کم نہیں ملے گا. ٹاپ سٹی ممتاز سٹی یا پھر G13 لے لیتے ہیں. G13 آپ نے دیکھا ہوگا، اور حالانکہ وہ اس سے آگے ہے. جو آپ بات کریں نا ٹاپ سٹی اور H13 بالکل ہمارے پاس ہماری لیفٹ سائڈ پہ مین روڈ جو آپ اس کو کشمیر ہائی وے بولتے ہیں وہاں پہ آتا ہے. یہ وہاں پہ آپ کو ریٹس بالکل ہاف پہ ملیں گے. اور G13 کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ G13 میں بھی ایسے ریٹس زیادہ ہیں. مطلب H13 کے اپوزٹ ہے G13، لیکن وہاں ریٹس دیکھیں، وہاں جو گراؤنڈ فلور پہ ریٹس ہیں کمرشل کے وہ 50 ہزار سے کم نہیں ملیں گے. یہاں پہ آپ کو 30 سے 35 ہزار کے درمیان آپ کو ایک گراؤنڈ فلور پہ شاپ جو پر اسکوائر فٹ کا ریٹ ملے گا. تو دیکھیں کتنا فرق. اور ایکسیس بالکل سیم ہے، مطلب آپ لیفٹ اور رائٹ سیم ہے بالکل. یہ چیزیں اوورسیز کلائنٹس کو نہیں پتہ، یہ چیزیں اینڈ یوزرز ان کو نہیں پتہ ہوتا. ہم لوگ پھر ان کو یہ کمپیریزن کراتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کیا ریٹس چل رہے ہیں، یہاں پہ کیا چل رہے ہیں. اس نسٹ اور باقی برانڈس کا فیکٹ دیکھیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے. کہ H13 میں آپ کی نسٹ یونیورسٹی ہے، H13 کے پاس آپ کی جتنی یونیورسٹیز ہیں، فاسٹ ہو گئی، اسلامک یونیورسٹی بالکل ایک واکنگ ڈسٹینس تو نہیں کہہ سکتے، مطلب بالکل آس پاس ہی ہیں. لیکن آپ ریٹس کا اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو اچھا خاصا ایک فرق بڑا اس میں فرق ہے. اچھا یہ تو چلے واضح ہو گیا. اب اس میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کے اندر کون سی لوکیشنز چنی ہیں، کہ کیا وہ ایکسیسیبل ہیں؟ اکثر سوسائٹی میں بندہ جاتا ہے اور بس جاتا ہی رہتا ہے، آگے وہ پروجیکٹ نہیں آتا جس کی کمٹمنٹ اس سے ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کے H13 میں کس لوکیشن میں اور فیصل ہلز میں کس لوکیشن میں پروجیکٹس ہیں؟ اچھا فیصل ہلز میں شوال میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سوسائٹیز کے اونرز ہوتے ہیں نا، مطلب جو سوسائٹی کو، وہ بھی ان لوگوں کو زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں جو وہاں کام اچھا کرتے ہیں. آپ فیصل ہلز میں جائیں تو آپ کو جگہ جگہ گرینڈ ولاس کے بورڈ ملیں گے، ہمارے جو ولاس کا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اسکائی لائٹ 109 دیکھنے کو ملے گا. آپ ہمارا اسکائی لائٹ 63 کا پلاٹ دیکھیں، 3 سائڈ اوپن ہے. آپ جو ESMR کا پلاٹ دیکھیں وہ 3 سائڈ اوپن ہے. تو یہ ایسے جو کارنر کا پلاٹ، مین بولیورڈ کا پلاٹ، یہ بیسٹ لوکیشنز ہوتی ہیں. یہ ہر کسی کو نہیں ملتی. یہ سوسائٹیز انہیں کو دیتی ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، جن کو سوسائٹیز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور کریں گے، یہ لوگ بنائیں گے بھی.
ایسے پلاٹس ملتے ہیں. تو چودھری عبد المجید کی کتنی اٹینشن ملی اس پروجیکٹ کو جو آپ؟ الحمدللہ بہت انہوں نے سپورٹ کیا ہمیں, اور ایک بہت اچھا پلاٹ ہمیں دیا 6.5 کنال پہ ESMR کے نام سے, اور یہ 3 سائڈ اوپن اور کارنر پلاٹ ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کی ہم لانچنگ بھی کریں گے اور چودھری مجید صاحب سے ہی کریں. پلان کیا ہے؟ لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس کو ڈیلیور کب کریں گے. تو اسکائلائٹ 63 اور 109 کا بتائیے, جو کہ بس اپنے آخری اسٹیجز میں ہی ہے. تو وہ 109 ڈیلیور کب ہوگا, ایک تو یہ بتائیے. دوسرا ESMR پہ کام کب شروع ہوگا؟ اچھا, 109 جو ہے وہ آپ یقین کرتے ہیں لوگوں کی انسٹالمنٹس ابھی تک نہیں آئی. یہ تو ہے پاکستان کا مین ایشو. جو ہے وہ 80% کمپلیٹ کر لیا, اب ویٹ کر رہے ہیں لوگوں کی انسٹالمنٹس. اس کے باوجود 80% وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہے. گرے اسٹرکچر وہ پروجیکٹ آپ دیکھیں سائٹ پہ, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا, لوگ آ کے دیکھیں, وہ کمپلیٹ ہے. صرف اس میں فنیشنگ رہتی ہے, چنائی کا کام ہو گیا, ٹائلز کا ہو گیا, مررز ہو گئے, یہ چیزیں رہتی ہیں جو 20% ہے. اب اسکائلائٹ 63 ہے, وہ اگر ہم دیکھیں, وہ بھی ہم ٹائم سے پہلے اس کے لنٹر ڈل رہے ہیں, ٹائم سے پہلے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تقریباً 3 چھتوں تک ہم نے کام کمپلیٹ کر لیا, اور اتنا ہی ہاف رہتا ہے ابھی تک. دیکھا تو سال بھی نہیں ہوا ہوگا. ESMR ہے الحمدللہ, یہ اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم لانچنگ کریں گے, اور چودھری مجید صاحب خود آئیں گے اس میں. 2 ماہ ایکسپیکٹ کریں تقریباً اسے بھی پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لانچ کریں گے پراپر. اور جو لوگ ابھی ہم سے بکنگس کرائیں گے پری لانچنگ ریٹس پہ, لانچنگ کے ٹائم ہم ریٹس چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بالکل کلیئر ہے, ان لوگوں کو فائدہ ہوگا. پھر پری لانچ میں کروا لینا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب چینج ہو جائیں گے تو پھر ہم لوگ لانچنگ میں ریٹس بڑھا دیں گے. مطلب اگر کسی نے ہم سے 14,000 کا اپارٹمنٹ لیا ہے, 15,000 کا یا 16,000 کا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ. ہر اپارٹمنٹ, کارنر کا اپارٹمنٹ ہے تو اس کا کوئی ریٹ کچھ ہو رہا ہے. ہاں ظاہر ہے, وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس دن ہم لوگ یہ لانچ کریں گے تو ہم یہ ریٹس جو ہیں پر اسکوائر فٹ 3 سے 4,000 اوپر لے جائیں گے. اسی طرح کمرشل جو ہے, کمرشل میں کسی نے اگر ہمارے ساتھ بکنگس کی ہیں 40,000 پہ, 45,000 پہ, وہ ڈپینڈ کرتا ہے فلور پہ, کون سے فلور پہ ہیں, وہ بھی ہم 5,000 to 8,000 پر اسکوائر فٹ ریٹ بڑھا دیں گے. یہ فائدہ کن کو ہوگا؟ جو پہلے انویسٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, پری لانچ کا تو آپ نے بتا دیا. ابھی عید آنے والی ہے. ہمیشہ آپ رمضان میں بھی آفر دیتے ہیں, عید میں بھی آفر دیتے ہیں, رمضان آفر, اور ہم سے بلوا کے چھوڑتے ہیں کہ بھولو کہ لوگ فائدہ اٹھائیں. تو یہ ہے کہ اب عید آنے والی ہے, بہت کم ٹائم رہ گیا. آپ نے کہا کہ 2 ماہ تقریباً لگیں گے اس کو اسٹارٹ ہونے میں, مطلب کہ لانچ سیریمنی میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عید پہ کوئی آفر دیں گے آپ؟ اچھا, ایک تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں عید پہ آفر ہم کیوں دیتے ہیں. عید پہ آفر دینے کی وجہ یہ کہ زیادہ تر ہمارے میجورٹی کلائنٹس اوورسیز کلائنٹس ہوتے ہیں, تو وہ عید پہ آتے ہیں گھر. ظاہر سی بات ہے, عید کا دن ہے اور خوشی کے دن ہوتے ہیں, تو وہ جب آتے ہیں یہاں پہ تو ان کو ہم ایک اچھا ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں. ہماری ٹیم سے ملاقات کرتے ہیں, ٹیم سے میٹنگ کرتے ہیں, اس پہ ان کو ایک اچھا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. اب بات کرتے ہیں آفر کی. دیکھیں, ہم لوگوں نے پہلے بہت ہی کم ریٹس رکھے ہیں, اور جس دن یہ بھی میں نے جیسے بتایا کہ کوئی 2 مہینوں کے اندر اندر جو ہم لانچنگ کر رہے ہیں اسی پہ ہم ایک آفر دے دیں گے. اچھا, جو لوگ آئیں گے وہاں پہ انشاءاللہ اس ٹائم, صرف اس دن کے لیے وہ آفر, اسی دن کے لیے ان کو ایک اسکائلائٹ 63 میں کیا تھا. اس میں آفر یہ ہوگی کہ لوکیشن, مطلب وہ اپارٹمنٹ ہے تو اس دن جو بکنگ کرائیں گے ان کو لوکیشن ہم کیا دیں گے. کارنر کے دیکھ سکتے ہیں, فرنٹ جو ہماری ہیں اپارٹمنٹس وہ ہو گئی, فرنٹ شاپس ہو گئی, جو اچھی چیزیں ہیں یا جو ڈسکاؤنٹ ہے, کتنا ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں, تو اس طرح کا انشاءاللہ ان سب کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور عید پہ انشاءاللہ عید نہیں, عید پہ ہی ہوگی, مطلب یہ عید انہیں کے آس پاس ہی ہے. ہاں, تو یہ کہ میرا خیال ہے پریمیم پروجیکٹ ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے. تو آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ سمپل سوال ہے. اسکائلائٹ 109, اسکائلائٹ 63 میں ایسا کیا نہیں تھا جو کہ اس میں ہونے والا ہے؟ اچھا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم فرنش اپارٹمنٹس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ مارگلا ایونیو کے سراؤنڈنگ جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں آپ دیکھیں کیا کوئی فرنش اپارٹمنٹ دے رہا ہے؟ نو, کوئی بھی نہیں دے رہا فرنش اپارٹمنٹ. اس کے بعد جس طرح ہم اپارٹمنٹس میں فیسلٹیز دے رہے ہیں, فرنش ہے, وہ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے, اس میں جس طرح واش روم میں ہم جکوزی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سوئمنگ پول, مطلب ایک پوری فیسلٹی کے ساتھ یہ اپارٹمنٹس ہم دے رہے ہیں. اس میں ہر ایک اس میں فیسلٹی ہوگی, کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ باہر کہیں جائے.
اور بیسمنٹ پارکنگ میرے خیال ہے اسکائلائٹ 63 وغیرہ میں نہیں ہے, آؤٹ ڈور ہے. یس, یہ ایک وہاں یہ ایک بہت بڑا ہے اس میں ڈفریشیٹ. اس میں 100 کارس کی ہم لوگ بیسمنٹ میں پارکنگ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور یہ ہے کہ جو ریزیڈینشیل کی جو لفٹ ہے وہ الگ ہوگی, کمرشل کی الگ ہوگی, یہ بھی ہے. وہ کارگو لفٹ, کارگو الگ ہے, کارگو الگ ہے اس میں, ہاں وہ الگ ہے. تو یہ تو میرے خیال ہے پورے فل فلیج مال ہونے والا ہے. زبردست. میرے فیصل ہلز کی لوکیشن میں ہے بھی نہیں. فیصل ہلز کی بالکل بھی نہیں. اور تو اگر آپ سے پہلے فیصل جیول کی کنسٹرکشن پوری ہوگی تو پھر بھی یہ بہتر ہے. نہیں, انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پہلے کریں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو زبردست. تو اس نوعیت کا پروجیکٹ ہونے والا ہے میرے خیال ہے فیصل ہلز, اور اس کے اطراف کے لیے تو اچھا ہے. B17 کے اندر تو موجود ہے ایسے, لیکن فیصل ہلز کے اندر اس لوکیلٹی میں پروجیکٹ نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ایک منفرد اس کا یہ ہے. دوسرا اس میں ایک جیسے booking.com سے آپ اپارٹمنٹس لوگ رینٹ پہ لیتے ہیں, ایک اور بھی ایپ ہے کوئی دوسرے نام سے. بالکل booking.com ہے, اور بھی ہیں, اس کا بڑا مشہور ہے Airbnb, سوری. ہاں تو اچھا, ایئرپورٹ سے اس booking.com اور Airbnb سے میں اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا پلاٹ ہے جس پہ ہم یہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں, میں یہ SMR کی بات کرتا ہوں, میں پرانے پروجیکٹس کی بات نہیں کرتا. چلیں, یہ SMR کی جو سامنے روڈ ہے آپ نے دیکھی ہوگی, اس میں ہم نے اس پہ ویڈیوز بھی بنائی, یہ سیدھی آپ کی موٹر وے کو ٹچ کرتی ہے. تو وہاں سے ایئرپورٹ بھی آپ کو نزدیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بزنس بھی بہت ہوگا یہاں پہ, تو لوگ ایک ہب بنے گا. اور انٹرچینجز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ بھائی وہ دیے جائیں گے, 1-2 جو ہے وہ پائپ لائن میں. تو میرا خیال ہے اس سے یہ ہوگا کہ یار فیصل ہلز کی بیک سے اگر وہ انٹر ہوتے ہیں ایئرپورٹ کی سائڈ سے, پھر مارگلا ایونیو, اور پھر ڈائریکٹ آپ کا وہ ہے. دیکھیں فیوچر میں تو بہت سی پلاننگز ہیں. ہاں, اگر دیکھیں تو فیوچر میں بہت سی پلاننگز ہیں ان کی. سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ فیصل ہلز, B17, D17, یہ جو سراؤنڈنگز جتنی بھی سوسائٹیز ہیں, جتنی بھی ہیں, FMC ہے, باقی بھی بہت ساری ہیں, جو ان سب کو ایک کر رہے ہیں. ان کے بیچ میں کوئی ان کا پلان ہے کہ ان کو ایک راستہ دیا جائے, اور ایک بہت بڑا ہب. اچھا, ایکسیس ابھی بھی اف آئی ایم ناٹ رانگ ہے B17 کے G بلاک سے اس کے C بلاک بالکل اپوزٹ ہے. B17 کا G بلاک, اور ہاں, اور اس کے سامنے بالکل آپ کا فیصل ہلز کا C بلاک ہے. تو ابھی بھی ہے, بالکل ہے ایسے ہی. بالکل ہے, کیونکہ جو CDA کے اندر آتے ہیں وہ ABC بلاکس ہیں جو B17 کے ہیں نا, اس کے فردر بلاکس وہ CDA میں نہیں ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کو وہ جو پاتھ وے آفیشیل طریقے سے دیا گیا ہے, اور فردر جو پلانز ہیں وہ پھر CDA بھی اس کو آ جائے گا. تو الٹیمیٹلی ہاں, لیکن پلاننگ میں ہے کہ اس پورا کو ایک کرنے لگے ہیں, مطلب ایک ایسا راستہ دیں گے کہ ایکسیس بڑی ایزی ہو جائے گی. اچھا فضل بھائی, اختتام کی طرف بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ. اس میں بس آپ میرا خیال ہے یوزر کے فائدے کی بات کر لیتے ہیں کہ یار کس طرح سے وہ دھوکے سے بچیں, اس طرح اس فراڈ سے بچیں جو کہ فائلوں کا ایک جھنجھٹ تھا اور جس سے جان چھڑائے وہ بندہ. اور ریٹس کا بہت لوگ کہتے ہیں, تو آپ ذرا سرسری سے ریٹس بھی بتا دیں سب پروجیکٹس. دیکھیں, پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فراڈ سے کیسے بچیں, میں نے پہلے بھی بتایا. اس میں سمپل یہ ہے کہ بھائی آپ ریسرچ کریں, آپ ڈاکومنٹس دیکھیں, پلاٹس کے ڈاکومنٹس دیکھیں, کیا ہے وہ آپ کے نام پہ ہیں, ٹھیک ہے. پلاٹ کتنا ایریا کا پلاٹ ہے, کہاں پہ پلاٹ ہے جس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اگر وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا ہوئی ہوئی ہے اس کے پھر بھی ڈاکومنٹس دیکھیں. سمپل, آپ دیکھیں گے آپ کو 50% یہ کلیئر ہو جائے گا کہ پلاٹس ان کا ہے بھائی, ٹھیک ہے. الحمدللہ جتنے بھی پلاٹس آپ کو ملیں گے گرینڈ ولاس یا وہ کمرشل ہیں, وہ ہمارے نام پہ ہیں, ہماری کمپنی کے نیم پہ ہیں, آپ کو وہ ملیں گے. اور آپ کا 50% ساری ڈاکومنٹیشن تو آپ نے کلیئر کی ہوئی ہے. ہاں, اس کے بعد بات آتی ہے کہ ریٹس کی. ہم لوگوں نے بہت ہی منیمم ریٹس رکھے ہوئے ہیں, ایسے ریٹس رکھے ہوئے ہیں کہ آنے والے جو 2-3 سال میں جو پروفٹ ہوگا, جو ریٹس پڑیں گے, یہ ہمارے کلائنٹ کو ہوگا اور اچھا ان کو پروفٹ ہوگا. تو کمرشل میں ہم لوگوں نے خیر مختلف ریٹس ہیں, ہر ایک فلور کے اپنے ریٹس ہیں. اس کے لیے ہماری ایک پروفیشنل ٹیم ہے جس کی پراپر ہم ٹریننگ کرتے ہیں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو پھر ریٹس کے بارے میں وہ بتا سکتے ہیں کیا ریٹس. اچھا فضل بھائی, یہ تو ٹھیک ہے, مطلب کہ ڈاؤن پیمنٹ کا میرے خیال 25% گرینڈ ویلاز کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, 25% سے آپ کرا سکتے ہیں. تو اب گرینڈ ویلاز کی بات کر ہی رہے ہیں, اس کو ہم نے جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا. گرینڈ ویلاز آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک بندہ ہے, اس نے اپنے لیے ایسی جگہ دیکھنی ہے جس کو وہ رینٹ آؤٹ بھی کر سکے اور وہ اس میں رہ بھی سکے, چاہے وہ پرسنل یوز کے لیے لے
یا پھر وہ رینٹ آؤٹ کرنا چاہے تو کون سا آپشن بہتر ہے, گرینڈ ولاز یا پھر ہائی رائز کے اندر؟ اچھا پہلے تو میں آپ کو اس کی بکنگ کا بتا دوں. گرینڈ ولاز کی جس طرح آپ نے بات کی 25% سے, گرینڈ ولاز میں ہم لوگوں نے بہت ہی ایک فلیکسیبل پیمنٹ پلان بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ 10% سے بھی ہے, وہ 15% سے بھی آپ بکنگ کر سکتے ہیں, آپ 20% سے. ہم لوگوں نے ایک رمضان میں آفر چلائی کہ صرف بکنگ 10 لاکھ سے, اور الحمدللہ بہت سارے کلائنٹس آئے. ہمارے پاس ایک فیصل ہلز میں اے بلاک میں ایک اسٹریٹ تھی, ہم نے اس میں ان کی بکنگس کی, بہت سارے لوگوں نے بکنگس کرائی, اور سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کام بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو میں نے آپ کو بکنگس کا بتایا کہ بڑا فلیکسیبل پیمنٹ پلان ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی کسی کی جون میں انسٹالمنٹ نہیں آئی تو اس پہ ہم نے فائن لگا دیا. نو, ایزی پیمنٹ پلان ہے. ہاں اتنا تنگ مت کریں ہمیں کہ پھر ہم کام نہ کر سکیں. آپ دیں 2 مہینے لیٹ ہو جائے کوئی, ہاں ایزی نہ ہو, آپ 2 مہینے لیٹ ہو گئی کوئی بات نہیں, تیسرے مہینے دیتے ہیں, چوتھے مہینے نہیں ہے 5ویں مہینے دے دیں. مطلب ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم چلیں تو زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, تنگ نہیں کرتے. اچھا اب میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ کہ فرق کیا ہے. دیکھیں اس میں پھر فرق تو ہے, ٹھیک ہے. اب گرینڈ ولا میں آپ کا 5 مرلہ کا, سپوز 5 مرلہ کی بات کرتے ہیں, پراپر فیملی ہے آپ کی, تو اس میں اپارٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے آپ کو چیزیں تیار مل جاتی ہیں, جس طرح فرنش ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ نے آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں کمرشل میں ہمارے جو پروجیکٹس میں سیکورٹی گارڈز ہو گئے, مینٹیننس ہو گئی, وہ اس کا سارا ہوتا ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد گھر کی طرف آتے ہیں, پھر وہ بجٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے, بجٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے. مطلب کہ وہ اسٹینڈرڈ جتنا بڑھائیں گے وہ گڑ والی بات. اب وہاں پہ آپ 2 بیڈ لیتے ہیں تو ریزیڈینشیل میں کسی کمرشل پروجیکٹ میں, یا ہمارے جو ESMR ہے, اسکائی لائٹ, کوئی بھی, اس میں آپ 2 بیڈ لیتے ہیں, اس کا ریٹ کچھ ہو رہا ہے. مطلب اگر آپ ولا میں پھر 5 مرلہ کا ولا لیں گے تو وہاں 2 بیڈ تو نہیں کر سکتے, وہاں تو پھر آپ کو پراپر وہ گھر آپ کا بنے گا 4 بیڈ کا, 5 بیڈ کا. اگر ہم 5 مرلہ منیمم سائز لیتے ہیں, کم سے کم 3 بیڈ 4 بیڈ, یا اور پھر آپ کا بجٹ, آیا آپ کے پاس 2 کروڑ سے اوپر کا بجٹ ہے, اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, پھر آپ جا سکتے ہیں. لیکن اس کو مینٹین بھی کرنا ہے آپ نے, پھر ظاہر سی بات ہے مینٹین تو رکھنا ہے. سسٹینیبلٹی بہت ضروری ہے, بالکل ٹھیک ہے. بس میرا خیال ہے کہ اس پوڈ کاسٹ سے کچھ تو نالج, انفارمیشن کہ یار کس طرح فراڈ سے بچیں, اور وہ نالج جو کہ ان ڈیپتھ چیزیں ہوتی ہیں اور انالیسس انشاءاللہ ہوا ہوگا اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچا ہوگا. اور فضل بھائی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے جو ہے ہم آڈینس کے لیے بھی بتا دیں کہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کا سلسلہ ایک شروع کریں. اور دوسرا یہ کہ زبیر بھائی اور محسن بھائی سے بڑے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے, ان کے بھی ذرا جواب آئیں. تو ناظرین سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا ایز اے CEO, وہی جو ہم نے کہا کہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ I'll see you soon. ہم تو ساتھ ہی ہیں. ناظرین ریئل اسٹیٹ کی بات کریں, یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے, سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے, ایک ویریبل, اس میں ایک چینج آتا رہتا ہے, فلکچویشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, اور اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگ فراڈ کا ایک ٹیگ ان پہ لگا دیتے ہیں جو ایکچولی فراڈ نہیں کر رہے ہوتے, کچھ لوگ جو ہیں یقین کر لیتے ہیں ان پر جو اصل میں فراڈ یہ ہوتے ہیں. تو یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال کے لیے مجھے اور فضل بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.